نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص کو، فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے دستور یہ تھا اگر کوئی کسی کو قتل کر دے وہ بدلے میں جتنا ممکن ہو سکے، چاہے ایک آدمی، 2، 4، 6، 8، 10، یا اسی طرح ایک کے بدلے میں جتنے لوگ ہاتھ چڑھ جائیں، چاہے انہوں نے قتل کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان کے رشتہ داروں میں سے ہوں، قریبی عزیزوں میں سے ہوں، جو بھی انہیں ملتا وہ اسے قتل کرتے۔ یا اس طرح ہوتا کہ یہ قتل و قتال ہزاروں سال، سینکڑوں سال چلتے رہتے، تو اسلام نے اس کا پیمانہ قائم کر دیا، اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کے بدلے میں 3 صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا، اور دوسری صورت یہ بنے گی اگر وہ دیت لینا چاہیں تو وہ دیت لے لے، جو اس دور میں بھی اور آج بھی اصول وہی ہے، 100 اونٹ یا اسی طرح 1000 دینار، ان میں سے جو چاہے وہ دیت دے سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے کہا جائے گا کہ آپ اسے معاف کریں گے، اگر وہ معافی پر رضامند ہو جائیں تو پھر معافی دے دی جائے گی، اگر معافی پر رضامند نہ ہوں پھر پوچھا جائے گا کہ آپ اس کی دیت لیں گے، تو جس دیت پر وہ لوگ رضامند ہو جائیں جو مقتول کے وارث ہیں تو پھر دیت دی جائے گی، اگر دیت پر راضی نہ ہوں تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے قتل ہوگا۔ اب اس میں بھی اس دور میں ایسا تھا، اگر کوئی کسی کے آزاد ایک بندے کو قتل کرے، وہ کہتے تھے ہمارا بندہ تو نامور آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، یا ایک بڑے امیر آدمی تھا، ہم بدلے میں 2 یا 3 یا 4 قتل کریں گے۔ تو شریعت نے پیمانہ بنا دیا، وہ جو چاہے کچھ بھی ہو، آزاد بدلے آزاد کے، ایک بدلے ایک کے ہوگا، ہر ایک کی جان اتنی ہی عزیز ہے جتنی دوسرے کی ہے۔ اسی طرح والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اب غلام میں بھی اس دور میں یہ پیمانہ تھا، اگر امیر کا غلام ہے تو اس کے مقام اور حیثیت زیادہ ہے، اگر کسی نے اسے قتل کر دیا تو غریب کے 2 غلام، 4 غلام، 10 غلام بدلے میں ہم ماریں گے، کیونکہ وہ امیر کا غلام ہے اور یہ غریب کے۔ تو قرآن نے یہ پیمانہ دے دیا والعبد بالعبد، ایک غلام کے بدلے میں ایک غلام ہی قصاصاً قتل ہوگا۔ والانثی بالانثی، عورت بدلے عورت کے۔ اب وہ اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کسی امیر کی، کسی مالدار کی عورت قتل ہو جائے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بدلے میں 2-4 کریں گے،
یا اسی طرح زیادہ کے بارے میں ان کی یہ رائے ہوتی تھی تو شریعت نے اسے پابند کر دیا کہ ایک عورت کے بدلے میں ایک ہی قتل ہوگا، اس سے زیادہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، اگر کوئی شخص چاہے تو وہ معاف کر دے اپنے بھائی کو، یعنی وہ مقتول کے وارث معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ مقتولوں کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قاتل کو معاف کرے، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ حکومت وقت ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم یا صدر ہو، کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرے سوائے اس کے ورثاء کے۔ من اخیہ شیء، یا کوئی چیز اس کے بدلے میں دیت ہو، فاتباع بالمعروف، تو اس کا ادائیگی، پیروری یا وہ مانگنا یا لینا اچھی انداز کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ انہیں اور زیادہ پریشان کر کے اس انداز سے پیچھا کریں کہ ان کے لیے ڈبل مسئلہ پیدا ہو جائے۔ انہیں اچھے انداز سے آپ ڈیمانڈ کریں، ان سے مانگیں، ان سے لیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور دیت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ادا کرے اس دیت کو اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ وہ انہیں ذلیل کر کے، پریشان کر کے، ڈیٹے دے دے کے انہیں اتنا تنگ کرے کہ دوبارہ یہ مسئلہ اور زیادہ پریشانی کی طرف چلا جائے۔ تو فرمایا آسانی کے ساتھ مانگی جائے اور آسانی کے ساتھ ان کو ادا کی جائے، آسان انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں دی، معافی کی بھی، دیت کی بھی، یہ تخفیف کی ہے، نرمی کی ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا فمن اعتدی بعد ذالک، بھئی یہ نہ ہو کہ آپ دیت لینے کے بعد، معاف کرنے کے بعد، قصاصاً قتل کرنے کے بعد پھر حد سے تجاوز کریں۔ یہ جن کا بندہ قصاصاً قتل کیا گیا، یا انہوں نے دیت دے دی، یا ان کو معافی مل گئی، تو اس کے بعد دوبارہ وہ ان کے لیے پرابلم پیدا کریں، دوبارہ مسائل کھڑے کریں۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو، حد سے تجاوز نہ کریں اس بات کے لیے۔ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس اگر کوئی ایسا کرے گا فریقین میں سے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔